حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو آدمی 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے، 20 دفعہ پڑھے تو 2 محل بنا دیتے، 30 دفعہ پڑھے تو 3 محل بنا دیتے ہیں۔ تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے، اس کے ذریعے بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پہ قادر ہے۔ تو اب یہ 10 دفعہ قل هو اللہ یہاں پڑھنا اور جنت میں محل تیار ہونا، یہ بالکل پکی بات ہے۔ اب جو پڑھے گا وہ وہاں پائے گا، نہیں پڑھے گا تو کیسے پائے گا؟ وہ جیسے میں نے ذکر اللہ کا بتایا تھا نا کہ حضور جب معراج میں جنت کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اپنے محلات کی تعمیر بھی دیکھی جو فرشتے کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ فرشتے جو ہیں جنت کے محلات بنا رہے ہیں اور ان کی دیواریں چن رہے ہیں اور اس میں سونے چاندی کی اینٹیں لگا رہے ہیں، سونے چاندی کی اینٹیں، اللہ، مشک و عنبر کا مسالہ لگا رہے ہیں، کیسے خوشبودار اور کیسے مضبوط اور کیسے خوبصورت محل وہ بنا رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کام چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا بھائی کیوں کام کرتے کرتے کیوں کام چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہم تو اجرت پہ کام کرتے ہیں، جب تک ہمیں اجرت ملتی ہے تو ہم کام کرتے رہتے ہیں، جب اجرت نہیں ملتی تو کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھ لیا تمہاری اجرت کیا ہے؟ کہا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے بس یہ ہماری اجرت ہے، یہ ہماری اجرت ذکر اللہ ہے۔ جس شخص کا یہ محل ہے وہ دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے ہم یہاں اس کا محل بناتے رہتے ہیں اور سونے چاندی کی اینٹیں لگاتے رہتے ہیں اور اس طرح سے دیواریں وغیرہ چنتے رہتے ہیں، اور جب وہ ذکر اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے ہم یہاں کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے ذکر اللہ سے جنت کے محل بنتے ہیں، 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے پورا ایک محل تیار ہوتا ہے۔ اب اگر ہر آدمی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرے، اگر ہر آدمی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو پھر روزانہ 5 محل جنت کے اندر تیار۔ اتنے محل تو دنیا میں کبھی کسی بادشاہ کے بھی تیار نہیں ہو سکتے، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی ایک ہی دن میں 5 محل ایک دم تیار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہر مسلمان کے مرد ہو یا عورت روزانہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے جنت میں 5 محل تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ جو سورہ اخلاص کتنی چھوٹی صورت ہے اور کتنی آسان سی صورت ہے، اور جب اس کا ثواب ہے تو باقی قرآن شریف کو کتنا ثواب ہوگا۔ اس لیے سارا قرآن شریف پڑھنے کا بھی معمول ہمیں کرنا چاہیے، معمول رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو بس ہم اپنا وقت نکالیں، اور جب وہ وقت نکالنے سے نکل جاتا ہے، نہ نکالو تو ساری زندگی بھی نہ نکلے، اور نکالو تو ابھی نکل جائے۔ یہ ہے صورتحال۔ جب ہم اس کو اہم سمجھیں گے اور اس کو اہمیت دیں گے اور اہمیت دے کر کے دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کریں گے وہ وقت نکل آئے گا۔ بھائی بیماری میں وقت نکل آتا ہے، ابھی ذرا سے دل میں جھٹکا آ جائے تو ذرا سی دیر میں اسپتال کے اندر ٹائم ہے نہیں۔ تو بھائی جب جان ہمیں زیادہ عزیز ہو جاتی ہے تو دنیا کے سارے کام غیر اہم ہو کر کے خود بخود وقت نکل آتا ہے۔ بس ہمارے دل میں جو ہماری کمزوری ہے نا باطنی، وہ یہ کہ ان چیزوں کے اوپر ہمارا زیادہ اعتقاد نہیں ہے، زیادہ ان پہ یقین نہیں ہے، ان کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو اللہ بچا دنیا کی ہے، اس لیے سارا ٹائم جو ہے دنیا کے لیے نکلا ہوا ہے۔ دکان ناغہ نہ ہو، ڈیوٹی میں کوئی ناغہ نہ ہو، دنیا کے سارے کام پہلے ہوں، جو وقت بچے آخر میں تھک تھکا کر اور تیل نکال کر پھر کچھ کریں تو کریں نہیں تو نہیں کریں، بس یہ گندے دار کام ہو رہا ہے ہمارا۔ اس لیے نہ قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنتا ہے، نہ مناجات مقبول پڑھنے کا معمول بنتا ہے، نہ خاص صورتوں کا معمول بنتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے جسے دور کرنا چاہیے۔